بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے۔ 19ویں حدیث جو کہ غیبت کے بارے میں کا بقیہ حصہ، دوسری فصل، صفحہ نمبر 388۔ یہ جان لو کہ غیبت فی جملہ اجماعی بلکہ ضروریات فقہ میں سے ہے اور ہلاک کر دینے والے کبائر میں سے ہے۔ غیبت کے مستثنیات اور اس کے اطراف میں بحث کرنا اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ یہاں تو صرف اس ہلاک کرنے والی برائی کے فساد اور اس کے انجام پر متنبہ کرنا ہے، بلکہ خدا نے چاہا تو ہو سکتا ہے غور و فکر کے بعد ہم اس میں مبتلا نہ ہوں، یا اگر خدا نہ خواستہ ہم مبتلا ہو چکے ہیں تو بہت جلد اس سے پلٹ جائیں، توبہ کریں اور اس مادہ فساد کو اکھاڑے بغیر نہ چھوڑیں، کہیں اس ایمان کش گناہ کبیرہ میں ابتلا کے ساتھ اس دنیا سے منتقل نہ ہو جائیں، کیونکہ عالم غیب میں اور پس پردہ ملکوت اس ہلاک کرنے والے گناہ کبیرہ کی ایک بہت ہی بدنما صورت ہے، اور اس بدی کے علاوہ ملا اعلیٰ میں جہاں ملائکہ رہتے ہیں آسمانوں پر میں انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین کے سامنے رسوائی بھی سبب ہے۔ اس کی ملکوتی صورت وہی ہے جس کی طرف خدا نے اپنی کتاب میں اشارہ فرمایا ہے اور حدیثوں میں بھی اسے صراحتاً و اشارتاً بیان کیا ہے۔ اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم کو ناپسند کرو گے۔ ہم اس بات سے غافل ہیں کہ ہمارے اعمال عیناً دوسرے عالم میں اپنی مناسب صورتوں کے ساتھ ہمارے طرف رجوع کریں گے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ مردار کھانے کی صورت والا عمل کیسا ہوگا۔ جس طرح درندہ کتے لوگوں کی عزت و آبرو کو چاک کر کے ان کے گوشت کو کھاتے ہیں، جہنم میں بھی اس عمل کی ملکوتی صورت اس کی طرح رجوع کرے گی۔ روایت میں ہے رسول خدا نے جب ایک شخص کو زنا کے جرم میں سنسار کیا تو ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا یہ شخص اپنی جگہ پر کتے کی طرح قتل کیا گیا۔ اس کے بعد رسول خدا نے ان دونوں شخصوں کے ساتھ ایک مردار کی طرف سے گزرے تو دونوں سے فرمایا اپنے دانتوں سے اس مردار کا بھی گوشت نوچو۔ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم مردار کھائیں؟ حضور نے فرمایا تم دونوں نے اپنے بھائی کے لیے جو کچھ کہا اس کی بدبو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں، رسول خدا اپنے قوی نور بصیرت اور مشاہدے سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے عمل کی بدبو مردار کے بدبو سے زیادہ ہے اور زیادہ رسوا کن اور فضیح ہے۔ ایک دوسری روایت میں غیبت کرنے والا قیامت کے دن اپنا ہی گوشت کھائے گا۔ صدوق طائفہ اپنی مجالس میں تحریر فرماتے ہیں، سلسلہ سند حضرت علی تک پہنچا ہے۔ نوفل بقائی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کچھ اور اضافہ فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کی خورش ہے۔ پھر فرمایا اے نوف، جو شخص غیبت کے ذریعے لوگوں کا گوشت کھاتا ہو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ وہ حلالی ہے۔ ان روایت شریفہ میں کوئی منافات نہیں ہے، ان سب کا واقع ہونا ممکن ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ گوشت مردار بھی کھائے، اپنا گوشت بھی کھائے، کتے کی صورت کا بھی ہو اور اس کی خوراک مردار ہو اور مردہ کی صورت ہو اور جہنمی کتوں کی غذا بھی ہو۔ وہاں صورتیں جہات فعال کے تابع ہوتی ہیں اور ممکن ہے ایک موجود کے متعدد ہو، مختلف اشکال و صور ہوں، جیسا کہ اپنی جگہ پر ثابت کیا جا چکا ہے۔ جو شخص اپنے برادر مومن کی غیبت اور اس کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے چلے تو اس کا پہلا قدم جو پڑتا ہے وہ جہنم میں پڑتا ہے اور خدا اس کو مجمع عام میں رسوا کر دیتا ہے۔ وسائل میں سند روایت حضرت صادق علیہ السلام تک پہنچائے ہوئے ہے۔ آیا ہے کہ رسول خدا نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر کوئی شخص مسلمان کی غیبت کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ سے ایسی بدبو نکل رہی ہوگی جو مردار سے بھی زیادہ بری ہوگی اور جس سے تمام اہل موقف کو اذیت ہوگی، اور اگر وہ توبہ سے پہلے مر گیا تو محرمات خدا کو حلال جاننے والے کی موت مرے گا، اور یہ حال جہنم میں جانے سے پہلے کا ہوگا۔ اہل موقف کے نزدیک رسوا ہو اور اس حدیث کی بنا پر اس کا شمار کفار میں ہوگا، کیونکہ حرام الہی کو حلال سمجھنے والا کافر ہے اور غیبت کرنے والا اسی کے مثل ہے۔
اس کے برزخ کی حالت بھی رسول خدا سے مروی ہے۔ انس کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم کی طرف سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی آبروزی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والا برزخ میں بھی رسوا ہے اور موقف میں بھی اہل موقف کے سامنے شرمندہ ہے، اور جہنم میں بھی رسوائی اور بے حیائی کے ساتھ بسر کرے گا، بلکہ اس کے بعض مراتب اس عالم میں باعث رسوائی ہیں، جیسا کہ کافی شریف کی حدیث میں ہے۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول خدا نے فرمایا اے وہ گروہ جو زبان سے اسلام لایا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، خبردار تم لوگ مسلمانوں کی مذمت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے مخفی عیوب کی جستجو کیا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرے گا اور خدا اس کے عیوب کو تلاش کرے گا، اور خدا جس کے عیوب کو تلاش کرے گا اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، چاہے اپنے گھر ہی میں ہو۔ خداوند عالم غیور ہے، مومنین کے چھپے اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنا ناموس الہی کا حتق کرنا ہے۔ اگر انسان بے حیائی کی حدوں کو پار کر لیتا ہے اور حرمات الہی کا حتق کرتا ہے تو خدائے غیور اس کے چھپے ہوئے ان عیبوں کو جن کو اس نے اپنی ستاریت کی وجہ سے چھپا رکھا تھا ظاہر کر دیتا ہے اور اس کے مستور کو عیاں کر دیتا ہے، اور اس عالم کے لوگوں میں اور اس عالم کے ملائکہ و انبیاء و اولیاء کے درمیان رسوا و ظاہر کر دیتا ہے۔ کافی شریف کی ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سند پہنچانے کے بعد آپ سے منقول ہے جب رسول خدا کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا پالنے والے تیرے نزدیک مومن کی کیا حالت ہے؟ آواز آئی میرے حبیب جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا اور میں اپنے اولیاء کی سب سے جلد مدد کرتا ہوں۔ دوسری اور حدیثیں بھی اس سلسلے میں بہت ہیں۔ شیخ صدوق نے اس حدیث اگر کوئی کسی کی غیبت اس عیب سے کرے ہو جو اس میں ہو جبکہ وہ شخص ظاہر میں اہل ستر و عدالت ہو، چاہے اس کے نزدیک گناہ گار ہو، تو خدا کی ولایت سے خارج ہو کر وہ شخص شیطان کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کے بعد فرمایا یہ بات معلوم ہے کہ جو حق کی ولایت سے خارج ہو کر شیطان کی ولایت میں داخل ہو جائے وہ اہل نجات و ایمان سے نہ ہوگا، جیسا کہ پہلی والی حدیث اسحاق بن عمار کی حدیث سے بھی ظاہر ہوا کہ غیبت کرنے والے کا اسلام صرف زبانی ہے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہوگا اور روز جزا کی تصدیق کرتا ہوگا اور سورہ اعمال و حقائق سیئات کا عقیدہ رکھتا ہوگا وہ ایسے گناہ کبیرہ مہلکہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا جو عالم غیب و شہادت میں دنیا و عقبہ اور برزخ میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دے اور بری طرح اس کو جہنم میں داخل کر دے اور ولایت حق سے خارج کر کے ولایت شیطان میں داخل کر دے۔ اب اگر ہم نے ایسی کوئی عظیم غلطی کی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس خرابی کا کوئی سرچشمہ ہے اور حقیقت ایمان ہمارے دل میں داخل نہیں ہوئی۔ اگر ایمان ہمارے دل میں داخل ہو جاتا تو تمام کاموں کی اصلاح ہو جاتی اور اس کے اثار ظاہر و باطن سیر و علن میں واضح ہو جاتے۔ اس لیے اپنے باطن کا علاج کرنا چاہیے اور مرض قلب کا علاج کرنا چاہیے۔ حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان کی سستی اور اس کا عدم خلوص اعمال و اخلاقی مفاسد کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح یہ مفاسد بھی نقصان ایمان کا سبب بنتے ہیں، بلکہ ایمان کے زائل ہونے کا سبب ہوتے ہیں، اور یہ برہان کی ایک قسم کے مطابق ہے جس کا ذکر اس کی جگہ پر ہے۔ یہ بھی جان لو کہ غیبت دوسرے اعتبار سے بھی دیگر گناہوں سے شدید تر اور اس کے نتائج قوی تر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں حق اللہ کے علاوہ حق الناس کا بھی حصہ ہے، اور خدا اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک وہ بخش نہ دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں چند طریقوں سے یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ حضور سرور کائنات ابو ذر کو چند وصیتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابو ذر خبردار غیبت سے بچنا، اس لیے کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ ابو ذر نے کہا یہ کیوں کر یا رسول اللہ؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ انسان زنا کرنے والا اگر توبہ کرتا ہے اور خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ نہ بخش دے خدا بھی اس کو نہیں بخشتا، اور اگر خدا نخواستہ لوگوں کا حق لے کر مرا تب تو اس کا کام اور مشکل ہو جاتا ہے۔ حقوق الہی میں تو معاملہ رحیم و کریم خدا کا ہے جہاں بغض کینہ عداوت و تشفی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بندوں کے معاملے میں امکان ہے
اس صفات کے لوگ ہوں یا لوگوں کی برائیوں کو جلدی سے معاف نہ کرتے ہوں یا کبھی معافی نہ کرتے ہوں۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حالات کا بہت مواظب ہو اور اپنی چیزوں کا خیال رکھے، کیونکہ مطلب بہت خطرناک اور امر بہت ہی مشکل ہے۔ غیبت کے سلسلے میں اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان کے ذکر کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔ ہم چند حدیثوں کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ رسول خدا نے ایک خطبے میں سود کا ذکر کیا اور اس کی بہت برائی بیان کی، یہاں تک کہ فرمایا سود کے 1 درہم کا گناہ 36 زنا سے بڑا ہے اور مسلمان کی آبرو سود سے بہت زیادہ بزرگ ہے۔ خشک چیز میں آگ اتنی تیزی سے نہیں دوڑتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کے حسنات نیکیوں کو فنا کر دیتی ہے۔ رسول خدا سے ایک حدیث مروی ہے کہ روز قیامت ایک شخص کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے خدا کے سامنے کھڑا کر کے اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اس میں جب وہ اپنی نیکیوں کو نہ دیکھے گا تو بول اٹھے گا، پروردگار یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے کیونکہ اس میں میری نیکیاں نہیں ہیں۔ جواب دیا جائے گا، تمہارا خدا نہ گمراہ ہے نہ بھولنے والا ہے، تیرا عمل لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا۔ پھر ایک دوسرے شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا۔ اس میں بہت ہی اطاعتیں ہوں گی، وہ کہے گا خدایا یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے کیونکہ میں نے اتنی اطاعتیں نہیں کی ہیں۔ اس کو جواب دیا جائے گا فلاں نے تیری غیبت کی تھی اس لیے اس کی نیکیاں تجھے دے دی گئیں۔ رسول خدا سے مروی ہے، کفر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے برادر مومن سے کوئی کلمہ سن کر اس کو اس لیے یاد رکھے کہ اس کے ذریعے سے اس کو رسوا کرے گا، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس باب کے یہ روایات ان صورتوں کے لیے مخصوص ہیں جب ان پر غیبت کے علاوہ دوسرا کوئی عنوان بھی منطبق ہو اور اس کے مفاسد و گناہ غیبت کرنے والے کے شامل حال ہوں۔ مثلا مومن کی اہانت، مومن کی ذلت، اس کی تحقیر اور استخفاف اور تغیر، اس کی لرزشوں کا شمار کرنا، اس پر طعن کرنا وغیرہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک انسان کی ہلاکت کے لیے سبب مستقل ہے اور جو روایات ان چیزوں کی مذمت میں الگ الگ وارد ہوئی ہیں وہ کمر شکن ہیں۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے ان سے سردشت چشم پوشی کر لی ہے۔ تیسری فصل، غیبت کا اجتماعی ضرر۔ جس طرح غیبت گناہ کبیرہ اور عظیم ہلاک کرنے والی اور ایمان و اخلاق و ظاہر و باطن کو فاسد کرنے والی اور دنیا و آخرت میں رسوائی و بے عزتی کی طرف لے جانے والی ہے، جیسا کہ اس کا تھوڑا سا حصہ فصل گزشتہ میں تم نے پڑھا، اسی طرح یہ معصیت اجتماعی و نوعی مفاسد بھی رکھتی ہے، اسی لیے اس کی قباحت اور اس کا فساد بہت سے معاصی سے زیادہ ہے۔ انبیاء کرام اور شریعتوں کا ایک بڑا مقصد علاوہ اس کے کہ وہ خود بھی مقصود مستقل ہے، عظیم مقاصد کی ترقی کا ذریعہ اور ایک مدینہ فاضلہ کی تشکیل میں علت تامہ کا کردار ادا کرنا تھا، یعنی توحید کلمہ اور توحید عقیدہ کی تشکیل مقصود تھی۔ اس طرح اہم ترین امور کا اجتماع اور ارباب ظلم کے تعدی کو روکنا تھا، کیونکہ یہ چیزیں بنی انسان کی فساد اور مدینہ فاضلہ کے بربادی کو مستلزم تھیں، اور یہی عظیم مقصد اجتماعی و فردی مسلح ہے، اور اس کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب لوگ وحدت نفوس، الفت و اخوت و صداقت قلبی اور صفائی ظاہری و باطنی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور معاشرے کے افراد اس طرح ہو جائیں کہ گویا پوری بنی نوع انسان شخص واحد ہے، یعنی پوری جمعیت ایک شخص کے مانند ہو جائے اور افراد بمنزلہ اعضاء و اجزاء ہو جائیں، اور ساری صحیح و کوشش ایک الہی مقصد بزرگ اور عظیم عقلی مہم یعنی فرد و معاشرے کی اصلاح کے گرد گھومنے لگے۔ اگر ایسی محبت و اخوت کسی ایک نوع یا ایک گروہ کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ تمام ان گروہوں اور ملتوں پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے جو اس طریقے پر نہ ہو۔ چنانچہ تاریخوں اور بالخصوص اسلامی جنگوں اور ان کی عظیم فتوحات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی روشن ہو جائے گی، اس لیے کہ اس قانون الہی کے ابتدائی طلوع میں چونکہ ان مسلمانوں میں تھوڑی سی وحدت تھی اور نوعاً ان کی کوششیں خلوص نیت کے ساتھ تھیں، اس لیے تھوڑی ہی مدت میں بڑے بڑے عظیم فتوحات کے یہ لوگ مالک ہو گئے تھے، اور تھوڑے ہی زمانے میں اس دور کی عظیم ترین سلطنتوں جن میں روم و ایران بہت ہی عظیم تھے پر غالب ہو گئے اور تھوڑے سے لشکر کے ساتھ بے انتہا اور بھاری اکثریت پر غالب آ گئے۔ رسول خدا نے صدر اولی میں مسلمانوں کے درمیان مومنین تو آپس میں بھائی بھائیوں کی بنا پر صیغہ اخوت تمام مومنین میں جاری کر دیا تھا۔ کافی شریف میں عقر کوفی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو
اپنے اصحاب سے فرماتے ہوئے سنا، خدا سے ڈرو اور خدا کی راہ میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرنے والے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے نیک اور اچھے بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کی آپس میں زیارت کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ہمارے امر کا آپس میں ذکر کرو اور اس کو زندہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کا حق ہے کہ ملنے جلنے میں، عطوفت و مہربانی میں اہل حاجت کے ساتھ مواسات برتیں، اہل حاجت کے ساتھ مواسات برتنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں کوشش کریں، تاکہ تم لوگ اسی طرح ہو جاؤ جیسے کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ حضرت سے مروی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرو، ایک دوسرے کے ساتھ برو احسان کرو، ایک دوسرے کے لیے آپس میں رحمت کی دعا کرو، اور آپس میں ایسے اچھے بھائی ہو جاؤ جیسا کہ خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی و مواصلات، نیکی، محبت و مودت کا حکم دیا گیا ہے، اور معلوم ہے کہ جو چیز ان اسباب کی زیادتی کا سبب ہو وہ بھی مرغوب و محبوب ہے، اور جو چیز اس عقد مواصلت و اخوت کو توڑ دے، لوگوں میں تفرقہ اندازی کر دے، وہ صاحب شرع کے نزدیک مبغوض اور ان کے عظیم مقصد کے مخالف ہے۔ اور یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ غیبت جیسی ہلاک کرنے والی برائی اگر کسی معاشرے میں رائج ہو جائے تو کینہ و حسد، بغض و عداوت پیدا کر کے معاشرے کو فاسد کر دیتی ہے۔ نفاق و دو روی کا درخت اس میں لگا کر اس کو تندومند کر دیتی ہے، معاشرے کے اتحاد کو توڑ کر دیانت کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے، اس طرح اس کے فساد اور قباحت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر غیرت مند اور دیندار پر اپنے فساد کو بچانے کے لیے اور نوع اہل دین کو نفاق سے بچانے کے لیے اور حوزہ مسلمین کی حفاظت، وحدت اور جمعیت کی نگہبانی، عقد اخوت کی مضبوطی کی خاطر ضروری ہے کہ اس رذیلہ سے اپنے کو بچائے اور لوگوں کو اس عمل قبیح سے روکے، اور اگر خدا نخواستہ ابھی تک خود اس برائی میں مبتلا تھا تو اس سے توبہ کرے، اور بصورت امکان و عدم فساد جس کی غیبت کی گئی تھی اس کو راضی کرو اور حلال کرا لے، ورنہ پھر اس کے لیے استغفار کرے اور اس گناہ کو چھوڑ کر صداقت و وحدت و اتحاد کی جڑوں کو اپنے دل میں کاشت کرے، تاکہ اس کا شمار معاشرے کے صالح افراد میں ہونے لگے اور اسلام کی چکی کو چلانے میں اہم رول ادا کرنے والے میں ہونے لگے۔ چوتھی فصل، اس ہلاکت خیز بیماری کا علاج۔ یہ سمجھ لو کہ دیگر بیماریوں کی طرح اس عظیم ہلاکت خیز بیماری کا علاج بھی نفع بخش علم اور عمل سے کیا جا سکتا ہے۔ علمی طریقہ یہ ہے کہ انسان اس عمل پر مرتب ہونے والے فائدے کا قیاس اس پر مرتب ہونے والے برے نتائج اور برے ثمرات سے کرے، اور میزان عقل میں رکھ کر اس سے سوال کرے کہ یہ بات یقینی ہے کہ انسان اپنے سے دشمنی نہیں رکھتا۔ انسان کے تمام گناہ جہالت و نادانی اور اس کے مبادی سے غفلت اور نتائج سے لاپرواہی کی بنا پر ہوا کرتے ہیں، اور اس غیبت پر جو خیالی فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انسان چند منٹ لوگوں کی برائی اور ان کے چھپے ہوئے عیوب کو ظاہر کر کے بدلہ گوئی اور حذر سرائی کے ذریعے جو حیوانی یا شیطانی طبیعت کے مناسب ہوتی ہے، اس میں اپنا وقت صرف کر کے مجلس آرائی کر کے اپنی نفسانی خواہش پوری کر لیتا ہے، اور محسود حضرات سے اپنی قلبی تشفی کا سامان فراہم کر لیتا ہے۔ غیبت کے برے نتائج کا تھوڑا سا ذکر تو آپ سابق فصلوں میں سن چکے، اب تھوڑا سا اور سن کر عبرت حاصل کیجیے اور میزان قیاس پر تولیے، یقیناً اس تفکر و موازنے کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر اس کا ایک نتیجہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، لوگوں کا اس پر سے اطمینان اڑ جاتا ہے، کیونکہ فطری طور سے لوگ کمال و نیکی و خوبی سے محبت اور نقص و پستی و برائی سے نفرت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ کسی کے راز کے انکشاف اور اس کی بے عزتی اور چھپی چیزوں کے اظہار کرنے والوں اور ان کے مخالفین میں فرق کرتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ خود غیبت کرنے والا اس قسم کی برائیوں سے بچنے والے کو اپنے سے ممتاز سمجھتا ہے۔ یہ بات فطری اور عقلی ہے کہ اگر کوئی غیبت میں حد سے گزر جائے اور لوگوں کی بے عزتی پر اتر آئے تو خدا اس کو اسی دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اسحاق بن عمار کی گزشتہ روایت میں ذکر کیا گیا، اور انسان کو اس کی رسوائی سے ڈرنا چاہیے جو خدا کے ہاتھوں نصیب ہوگا، جو خدا کے ہاتھوں نصیب ہو، کیونکہ اس کا کوئی جبران ممکن نہیں ہے۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں حلیم کے غضب سے، بلکہ ممکن ہے کہ مومنین کی بے احترامی اور ان کی پوشیدہ چیزوں کا اظہار انسان کو برے انجام تک پہنچا دے۔
کیونکہ اگر یہ عادت ملکہ کی صورت اختیار کر گئی تو نفس کے اندر اس کے برے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک اثر تو یہی کہ غیبت کرنے والے سے لوگ بغض و عداوت رکھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ دشمنی زیادہ ہی ہوتی رہتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بغض و عداوت مرتے وقت انسان پر بعض ایسے حقائق واضح کر دے اور پردہ ملکوت کو اٹھا کر بعض ایسے عوالم کا معائنہ کرا دے جس کی بنا پر ان مقامات کی رویت اور خدا کی طرف سے ان کا عظام و احترام خود خدا سے بغض کا سبب بن جائے۔ انسان بہرحال دشمن کے دوست کا دشمن ہوتا ہے اور دوست سے بغض رکھنے والا مبغوض ہوا کرتا ہے، لہٰذا خدا اور اس کے ملائکہ سے دشمنی اس دنیا سے منتقل کر کے ابدی ذلت اور دائمی شقاوت تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے عزیز، خدا کے ان بندوں میں سے جو اس کی نعمت اور رحمت کے مورد ہیں اور خلت اسلام و ایمان سے آراستہ ہیں، دوستی کرو اور دلی محبت پیدا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محبوب خدا سے دشمنی کر بیٹھو، کیونکہ خدا اپنے محبوب کے دشمن کا دشمن ہے، وہ تم کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور خدا کے مخصوص بندے بندگان الہی میں چھپے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری دشمنی اور اس مومن کی مخفی چیزوں کا فاش کرنا اور پردہ دری کرنا سر خدا کے ہتک کی طرف پلٹ رہی ہو۔ مومنین اولیاء اللہ ہیں، ان سے دوستی خدا سے دوستی ہے اور ان سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ خدا کے غضب سے ڈرو اور روز جزا کی شفا کی خصومیت سے خوفزدہ رہو۔ غیبت کے دنیاوی اور آخرتی نتائج کے بارے میں ذرا غور تو کرو۔ قبر و برزخ و قیامت میں اس کی ان وحشت ناک اور دہشت ناک صورتوں کے بارے میں ذرا سوچو جس میں تم مبتلا ہوگے۔ علماء رضوان اللہ علیہم کی معتبر کتابوں ائمہ کی منقول روایتوں کو دیکھو جو واقعاً کمر شکن ہے۔ اس کے بعد 15 منٹ کی ہرزہ گوئی اور بزلہ سرائی اور شہوت خیالی کی تکمیل اور ہزاروں سال کی گرفتاری کا قیاس کرو، اور یہ بھی تو اس وقت جب تم اہل نجات ہو اور با ایمان اس دنیا سے جاؤ، ورنہ پھر خلود در جہنم اور دائمی عذاب علیم کا قیاس کرو۔ اس کے علاوہ جس کی تم غیبت کر رہے ہو اگر اس سے دشمنی ہے، تب بھی اگر حدیثوں پر ایمان ہے تو دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کرو، کیونکہ حدیث میں غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے، اور اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ پس تم نے اس سے دشمنی نکالنا چاہی تھی، خود اپنے ہی سے دشمنی کر بیٹھے۔ اس لیے سمجھ لو کہ خدا سے جنگ نہیں کر سکتے۔ خدا اس پر قادر ہے کہ تمہاری اسی غیبت سے اس کو لوگوں کی نظروں میں عزیز و محترم کر دے، اور تم کو اسی غیبت کی بنا پر لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار کر دے، اور قربین کے سامنے بھی یہی کام کرے، تمہارے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھر دے اور تم کو ذلیل و رسوا کر دے، اور اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے اور اس کو مکرم و محترم کر دے۔ بس سمجھ لو کہ جس قادر و جبار سے جنگ کر رہے ہو اس کی دشمنی سے ڈرو۔ عملی طریقہ یہ ہے کہ کچھ دنوں تک چاہے جتنی زحمت و نفس کو غیبت سے روک کر مہارے زبان کو اپنے ہاتھ میں لے کر مکمل طریقے سے اپنی نگرانی کرو، اور اپنے سے قرارداد باندھ لو کہ کچھ دنوں تک یہ گناہ نہیں کرو گے۔ اپنی حفاظت و نگرانی کرو اور اپنا حساب کرو۔ اسی طرح امید ہے انشاءاللہ کچھ مدت کے بعد اصلاح ہو جائے گی اور اس کا مادہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر رفتہ رفتہ تمہارے لیے کام آسان ہو جائے گا، اور تھوڑی دنوں کے بعد تم محسوس کر لو گے کہ اب فطری طور سے اس سے متنفر ہو، پھر غیبت نہ کرنے ہی میں نفس کو لذت حاصل ہوگی۔ 5ویں فصل، جائز مقامات پر بھی ترک غیبت اولیٰ ہے۔ یہ جان لو کہ علماء و فقہا نے کچھ مقامات کو غیبت کی حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے۔ بعض علماء کے کلمات میں ایسے 10 سے زائد مقامات ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کتاب کو فقہی موضوع کے لیے نہیں لکھا گیا ہے۔ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کو تمام مواقع پر نفس کی مکاریوں سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، پوری دقت نظر اور مکمل احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ عذر تراشی کے چکر میں رہ کر غیبت کے کسی مستثنی مقام کو لے کر غیبت جوئی بزلہ گوئی میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔ نفس کی مکاریاں بہت ہی دقیق و باریک ہیں، ممکن ہے وہ انسان کو شریعت کے راستے سے مزین کر کے دھوکہ دے اور مہلکوں میں پھنسا دے۔ مثلا کھلم کھلا فسق کرنے
والے کی غیبت اگرچہ جائز ہے، بلکہ اگر اس کے باز آ جانے کا سبب ہو تو بعض مقامات پر واجب ہے اور نہیں از منکر کے مراتب میں شمار کی جانے والی ہے۔ لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس غیبت کا محرک و داعی شیطانی اور محرک نفسانی تو نہیں ہے، بلکہ واقعی اس کا داعی شرعی اور الہی ہے۔ اگر واقعی داعی الہی ہے تو اس کا شمار عبادت میں سے ہے، بلکہ اصلاح کی نیت سے اعلان فسق اور گناہ کرنے والے کی غیبت اس پر انعام و احسان کا واضح ترین مصداق ہے، چاہے وہ گناہ گار اس کو نہ سمجھے۔ لیکن اگر غیبت میں فساد اور خواہش نفس بھی شامل ہے تو غیبت کرنے والے کو اپنی نیت کو خالص بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بغیر قصد صحیح لوگوں کی آبرو برباد کرنے سے اعراض کرنا چاہیے، بلکہ جائز مواقع پر بھی نفس کو غیبت کرنے کی عادت ڈالنا خود اس کے لیے مضر ہے، اس لیے کہ نفس تو برائیوں اور شرور کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ممکن ہے جائز مقامات پر پرہیز نہ کرنے سے رفتہ رفتہ دوسرے مرحلے میں یعنی حرام مقامات میں داخل ہو جائے، جیسے شبہات میں داخل ہونا جائز ہونے کے باوجود اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ محرمات کا ہمہ ہے اور ممکن ہے کہ انسان ان میں داخل ہونے کے بعد محرمات میں بھی داخل ہو جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے حتی الامکان اپنے کو ان مقامات سے بچائے اور تمام ان چیزوں سے بھی اجتناب کرے نفس کی سرکشی کا احتمال ہو۔ ہاں، جن مقامات پر غیبت واجب ہے جیسے پہلے والا مورد اور بعض دیگر وہ مقامات جن کا علماء نے ذکر کیا ہے، وہاں پر غیبت کا اقدام کرے، لیکن خواہش نفس اور شیطان کی پیروی سے نفس کو خالص رکھے۔ مگر پھر بھی جائز مقامات پر ترک غیبت اولا و احسن ہے۔ ہر جائز امر کا ارتکاب انسان کو نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً وہ مقامات جہاں نفس و شیطان کے مقاصد بہت کارگر ہوا کرتے ہیں۔ روایت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے تو حواریوں نے کہا اس مردار میں کس قدر بدبو ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں، یقیناً نوع بشر کے مربی کو ایسا ہی تزکیہ شدہ نفس کا مالک ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ مخلوق خدا کا ذکر برائی سے کیا جائے۔ ساتھیوں نے اس کے نقص کو دیکھا مگر حضرت عیسیٰ نے اس کے کمال کا ذکر کیا۔ میں نے سنا ہے کہ حدیث میں ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا غلاظتوں پر بیٹھنے والی مکھیوں کی طرح نہ بنو، ہمیشہ لوگوں کے عیوب کی طرف متوجہ نہ رہو۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اس شخص کا کیا کہنا جس کو اپنے عیوب دوسروں کے عیوب سے باز رکھے۔ انسان کے لیے بہتر ہے کہ جس طرح دوسرے کے عیوب تلاش کرتا ہے کچھ اپنے عیوب بھی تلاش کرے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان اپنے ہزاروں عیب چھوڑ کر دوسروں کی برائیاں تلاش کرے اور ان کو اپنے عیبوں پر لا دے۔ اگر انسان اپنے حالات و اخلاق و اعمال کو دیکھے اور ان کے اصلاح کی فکر کرے تو اس کے امور کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اپنے آپ کو عیب سے خالی سمجھتا ہے تو یہ انتہائی جہالت و نادانی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی اپنا عیب نہ سمجھے اور اس سے غافل ہو، حالانکہ وہ خود مجموعہ عیوب ہے اور پھر دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہے۔ چھٹی فصل، غیبت سننا حرام ہے۔ جیسے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے، بلکہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت سننے والا تمام عیوب میں حتیٰ اس کے کبیرہ ہونے اور معاف کرانے میں غیبت کرنے والے کی طرح ہے۔ مثلا حدیث نبوی ہے 2 غیبت کرنے والوں میں سے ایک غیبت سننے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے غیبت سننے والا 2 غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ سامع سے مراد بھی مستمع ہے۔ بہت سی روایات کا ظاہر ہے کہ غیبت کی تردید واجب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا نے غیبت کرنے اور سننے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اپنے برادر مومن پر احسان کرے اور کسی بھی مجلس میں سنی ہوئی اس کی غیبت کو رد کرے تو خداوند عالم شر دنیا و آخرت کے 1000 باب اس سے دور کرتا ہے، اور اگر رد پر قدرت رکھنے کے باوجود رد نہ کرے تو اس پر غیبت کرنے والے کا 70 گنا عذاب ہوگا۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیتوں کے ضمن میں فرمایا اے علی، جس کے سامنے کسی برادر مسلم کی غیبت کی جائے اور وہ رد پر قادر ہونے کے باوجود رد نہ کرے تو خدا اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کرے گا۔
جو اپنے برادر مومن سے کسی مجلس میں اس کے بارے میں سنی ہوئی غیبت کو رد کر دے، خدا اس کے شر دنیا و آخرت کے 1000 باب رد کر دے گا، اور اگر اس نے رد نہ کیا بلکہ اس کو پسند کیا تو اس پر غیبت کرنے والے کا عذاب ہوگا۔ متاخرین علماء کے علامہ محقق جلیل فضیلت علم و عمل کے جامع شیخ انصاری فرماتے ہیں، بظاہر اس رد سے مراد نہیں از غیبت کے علاوہ ہے، اور اس کا مقصد یہ کہ غائب کی اس چیز کی مدد کی جائے جو غیبت کی مناسب ہو۔ مثلا اگر غیب دنیاوی ہو تو اس کی اس طرح مدد کرے کہ عیب تو در حقیقت وہ ہے جس کو خدا عیب کہے، مثلا وہ گناہ جو بہت عظیم ہو، جیسے تمہاری برادر مومن کی ایسی چیز سے غیبت جس سے خدا نے اس کی برائی نہیں کی ہے، اور اگر عیب دینی ہو تو ایسی توجیہ کرے جس سے وہ معصیت سے خارج ہو جائے، اور اگر قابل توجہ نہ ہو تو اس کی طرف توجہ نہ ہو تو اس کی اس طرح مدد کرے کہ کہے مومن کبھی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر طنز کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے خدا کے نزدیک تمہارا طنز کرنا اس کی معصیت سے زیادہ برا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیبت سننے والا رد غیبت جو اس پر واجب ہے کو ترک کر کے غیبت کرنے والے کو مزید غیبت پر ابھار دے، یا اس کے ساتھ شریک کے ہم نفس ہو کر بے موقع پے در پہ اظہار تعجب کر کے، یا اگر اہل صلاح میں شمار ہوتا ہے تو کسی ذکر یا استغفار یا کسی دوسرے ذریعے سے جو شیطانی وسائل میں سے ہو، اس کو استعمال کر کے غیبت کرنے والے کو غیبت پر آمادہ کر دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس حدیث اس کا گناہ غیبت کرنے والے کے گناہ سے 70 گناہ سے ایسے ہی شخص کی طرف اشارہ ہو۔ تتمیم کلام شہید ثانی، شیخ بزرگوار و محقق علی قدر شہید سید رضوان اللہ علیہم کا ایک کلام ہے، اسی کے ترجمہ پھر ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں، غیبت کے پلید ترین قسموں میں وہ غیبت ہے جس میں بعض اہل علم و فہم و اہل ریاش مبتلا ہیں، کیونکہ یہ حضرات اپنے مقصد کو اہل اصلاح و تقوی کی صورت میں سمجھاتے ہیں۔ یہ غیبت کرتے ہیں مگر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم غیبت سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے 2 برائیوں کو جمع کر دیا ہے، ایک ریا دوسری غیبت، اور اس کی یہ ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے کسی کا ذکر کیا جائے تو وہ کہے الحمدللہ میں حب ریاست میں مبتلا نہیں ہوں، یا میں حب دنیا میں گرفتار نہیں ہوں، یا میرے اندر فلاں صفت نہیں ہے، یا کہے نعوذ باللہ بے شرمی سے خدا کی پناہ ہے، یا بے توفیقی سے خدا کی پناہ، یا مثلا یہ کہے خدا مجھے فلاں عمل سے محفوظ رکھے، بلکہ کبھی تو محض حمد خدا بھی غیبت ہوتی ہے، بشرطیکہ کہ اس سے کسی کا عیب سمجھ میں آ رہا ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ غیبت اہل صلاح کی صورت میں واقع ہوئی ہے۔ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام سے دوسرے کی برائی اس طرح کرے جو غیبت اور ریاست پر مشتمل ہو، اور اپنی عیب سے خلاصی اور اس سے برات کا دعویٰ بھی ہو، حالانکہ خود اس میں مبتلا ہے بلکہ اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہے۔ غیبت کا ایک طریقہ یہ بھی کہ جس کی غیبت کرنا چاہتا ہے پہلے اس کی مدح کرتا ہے، مثلا کہتا ہے فلاں کتنے اچھے حالات رکھتا ہے، عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتا، مگر بے صبری کی وجہ سے عبادتوں میں سستی آ گئی ہے، اور وہی کہ ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ بظاہر اپنی مذمت کرتا ہے مگر مقصد اس دوسرے کی مذمت کرنا ہے اور اپنی مدح کرنا چاہتا ہے، اس طرح کہ اپنی تشبیہ اپنی مذمت کر کے اب اہل اصلاح سے دینا چاہتا ہے۔ اس شخص نے 3 برائیوں کو اکٹھا کر دیا، غیبت، ریاکاری، تزکیہ نفس۔ اس کو خیال ہے کہ وہ صالحین میں سے ہے اور غیبت سے بچتا ہے، حالانکہ خود غیبت میں مبتلا ہے۔ اہل جہالت و نادانی کے ساتھ شیطان اسی طرح بازی کرتا ہے، جبکہ وہ لوگ علم و عمل میں مشغول ہوں مگر مضبوطی کے ساتھ استغال نہ ہو تو شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے اور اپنی مکاریوں سے ان کے اعمال کو حبط کرا کے قہقہ لگاتا ہے۔ اس طرح ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی نشست میں غیبت ہو اور کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو بعض حضرات غافلوں کو ذکر خدا کر کے اس غیبت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کتنی عجیب بات چیز ہے۔ اب اس شخص نے ذکر خدا کو باطل اور اپنی خباثت کا ذریعہ بنا لیا اور اس کے باوجود خدا پر احسان رکھنا چاہتا ہے، یہ سوائے جہالت اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ کوئی کہے فلاں شخص کے لیے فلاں اتفاق ہوا یا وہ فلاں چیز میں مبتلا ہو گیا، بلکہ کبھی اس طرح کہتا ہے کہ میرے رفیق یا میرے دوست کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، خدا مجھے اور اس کو بخش دے۔ یہ شخص بظاہر تو اظہار دعا
اور رنج اور دوستی اور رفاقت کر رہا ہے، لیکن در پردہ ان امور کے ذریعے اپنی غیبت کو انجام دے رہا ہے، حالانکہ خداوند عالم اس کے خبث باطن اور فسادینیت سے مطلع ہے، اور وہ اپنی جہالت سے یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کا غضب ان جاہلوں سے جو اعلان غیبت کا ارتکاب کرتے ہیں کہیں زیادہ اس شخص پر ہے۔ غیبت کی ایک مخفی قسم تعجب کے ساتھ غیبت کو سننا بھی ہے، کیونکہ جب وہ اظہار تعجب کرتے تو غیبت کرنے والا اور دلچسپی سے غیبت کرنے لگتا ہے، اور اس کا تعجب اس کو مزید غیبت پر آمادہ کرتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے مجھے تو اس بات پر بہت تعجب ہے، میں تو ابھی تک نہیں سمجھتا تھا، مجھے فلاں سے اس کام کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس طرح غیبت کرنے والے کی تصدیق کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے اور غیبت کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ غیبت کی تصدیق بھی غیبت ہے اور اس کو سننا بھی غیبت ہے، بلکہ سن کر خاموش رہنا بھی غیبت ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبت پر دوسرے عناوین بھی صادق آتے ہیں تو اس کی قباحت اور اس کا فساد و عقاب بھی اور زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے سامنے اظہار دوستی اور اس کی مدح و منقبت بھی کرے، اس کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ نفاق و دو زبانی اور دو روی ہے جس کی روایات میں بہت ہی مذمت آئی ہے۔ حضرت نے فرمایا جو مسلمانوں سے دو چہرہ اور دو زبانوں کے ساتھ ملاقات کرے وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے لیے آتش کی دو زبانیں ہوں گی۔ اس قبیح عمل کی یہ صورت ہے اور آخرت میں اس نفاق کا یہ نتیجہ ہے۔ میں اپنی زبان و نفس امارہ کے شر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ والحمدللہ اولا و آخرہ۔